G11 कचहरी के बाहर भारतीय हिमायत याफ्ता और अफगान तालिबान की प्रॉक्सी फितना अल खवारिज का खुदकुश धमाका, 12 अफराद शहीद, 27 जख्मी हो गए। पुलिस ज़राए के मुताबिक धमाके की जगह से खुदकुश हमलावर का सर मिल गया। धमाके के बाद रावलपिंडी में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। बम डिस्पोजल स्क्वाड और फोरेंसिक टीमें शवाहिद जमा कर रही हैं। धमाके के मकाम पर गाड़ियों और इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। जख्मियों को पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जिनमें बास की हालत तशवीशनाक है। वाना कैडेट कॉलेज हमला, सिक्योरिटी फोर्सेस ने 115 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। कॉलेज में 525 कैडेट समेत 650 अफराद मौजूद थे। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 3 अफगान खवारिज को मखसूस इमारत तक महदूद कर दिया गया। ऑपरेशन जारी, तमाम कैडेट्स महफूज। ऑपरेशन इंतहाई एहतियात से जारी है। धमाके से कॉलेज का मरकजी दरवाज़ा तबाह, करीबी इमारतों को नुकसान पहुंचा। पाक फौज के जवानों ने 2 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। ऑपरेशन पूरी शिद्दत से जारी है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी रहेगा। वज़ीर आज़म की इस्लामाबाद कचहरी में भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना अल खवारिज के दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। हमले में शहीद अफराद की बुलंदी दराजात, अहले खाना के लिए सब्र जमील और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ, बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से कार्रवाई करने वाले फितना अल खवारिज ने वाना में मासूम बच्चों को भी निशाना बनाया, जो दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जिला कचहरी का दौरा। IG इस्लामाबाद ने वज़ीर दाखिला को धमाके से मुताल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज 12:39 पर खुदकुश हमला हुआ। खुदकुश धमाके में 12 अफराद शहीद, 27 जख्मी हुए। खुदकुश हमलावर कचहरी के अंदर दाखिल होने की कोशिश में था। मौका न मिलने पर हमलावर ने पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाया। वाना में भी गाड़ी सवार खुदकुश हमलावर एंट्री पॉइंट पर फटा। बताया वाना में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। वाना हमले में अफगानिस्तान मुलव्विस है, वहाँ से कम्युनिकेशन होती रही। आज के हमले के मुख्तलिफ पहलू आपस में जुड़े हुए हैं। मोहसिन नकवी ने वाज़ेह किया कि जो कोई भी इस हमले में मुलव्विस पाया गया, चाहे वो किसी दूसरे मुल्क से हो, उसे मुआफ़ नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके की शदीद मजम्मत। 14 के अहले खाना से दिली ताज़ियत, जख्मियों के लिए जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि मासूम जानों को निशाना बनाना काबिल मजम्मत और नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म है। दहशतगर्दी पाकिस्तान के दुश्मन है, उनका कोई मजहब नहीं है। दुश्मन पाकिस्तान के अमन को सबोताश करना चाहता है, जिसका जवाब कौमी यकजहती से दिया जाएगा। हर इंतखाब से पहले बम धमाके क्यों होते हैं? भारतीय अवाम का सवाल। यशवंत शिंदे के मुताबिक बीजेपी ने इंतखाबी फ़ायदे के लिए धमाके कराए, जबकि भारतीय तज्ज़ियाकारों का कहना है कि बीजेपी कमज़ोर पोजीशन पर है और मज़ीद धमाकों का खदशा मौजूद है। सहाफ़ी शालिनी शुक्ला ने बताया कि बीजेपी दबाव में आते ही पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा देती है। भारतीय रहनुमाओं ने धमाकों को इंतखाबी फॉल्स फ्लैग करार देते हुए हुकूमत पर उंगलियाँ उठाई हैं। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने 27वीं आईनी तरमीम का बिल मंजूरी के लिए ऐवान में पेश कर दिया। इजलास से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर क़ानून ने कहा कि हमेशा आइन में तरमीम अक्सरियत से की जाती है और अदालतों का ज़्यादा वक्त आइनी मुकदमात में सर्फ होता रहा। आइनी बेंच के क़याम से दीगर मुकदमात जल्द निपटाए जा सकेंगे। तमाम सूबों और वफाक को नुमाइंदगी दी गई है। माजी में सो मोटो का इख्तियार वज़रा और वज़ीर आज़म के लिए इस्तेमाल होता रहा, मगर आर्टिकल 200 में तरमीम के बाद जजेस के तबादले का इख्तियार जुडिशल कमीशन को दे दिया गया। कौमी असम्बली के इजलास में बैरिस्टर गौहर का 27वीं आइनी तरमीम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, हम आइनी तरमीम को तस्लीम नहीं करते। आइन में तरमीम एक हसास मामला है। 26वीं तरमीम का बाकी एजेंडा अब लाया गया। कानून के सामने जवाबदेह होना ही कानून की बालादस्ती है। उन्होंने 27वीं तरमीम को बाकू तरमीम करार देते हुए कहा कि तरमीम के बाद जमहूरियत बराए नाम रह जाएगी। आइन मुक़द्दस जिम्मेदारी है। आज इससे बेईमानी की गई। आज जमहूरियत के लिए सोग का दिन है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक्स पर बताया कि वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी की हिमायत चाहते हैं और इसी हवाले से पार्टी के रहनुमाओं का एतमाद में लिया गया। शाज़िया मदनी ने कौमी असम्बली इजलास में कहा कि बिल पहले ही सेनेट से मंजूर हो चुका था और अब कौमी असम्बली में पेश किया गया।
بلاول بھٹو زرداری نے CEC اجلاس بھی بلایا جہاں 2 روزہ میٹنگ میں اس ترمیم پر تفصیلی غور کیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ صدر مملکت قطر کے دورے سے واپس آنے کے بعد ہی اس اجلاس میں شریک ہوئے۔ شازیہ مری نے اس دوران تنقید بھی کی۔ جسٹس اطہر منیلا کا چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کو خط، 27ویں آئینی ترمیم پر خدشات کا اظہار۔ جسٹس اطہر منیلا نے چیف جسٹس پاکستان کو 27ویں آئینی ترمیم سے متعلق 8 نومبر کو لکھے گئے خط میں کہا کہ سپریم کورٹ اکثر طاقتور کے ساتھ کھڑی رہی، عوام کے ساتھ نہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کی عدالتی پھانسی عدلیہ کا ناقابل معافی جرم تھا۔ خط میں کہا گیا کہ بانی PTI کے ساتھ ہونے والا سلوک بھی اسی جبر کے تسلسل کا حصہ ہے۔ بیرونی مداخلت اب کوئی راز نہیں بلکہ کھلی حقیقت ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے بھی چیف جسٹس کو آئینی ترمیم پر عدلیہ سے مشاورت کا مشورہ دیا تھا۔ 27ویں ترمیم سے عدالتیں انتظامیہ کے ماتحت ہو گئیں، اب صرف اللہ کی عدالت باقی۔ عدالت میں پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ترمیم عوام کے مفاد میں نہیں، کہا کہ عدالتوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ 2 سینیٹرز کو دباؤ میں لایا گیا، اس لیے ترمیم منظور ہوئی۔ 1973 کا آئین ذوالفقار علی بھٹو کا تحفہ تھا۔ بلاول بھٹو نے نانا کے کارنامے کو دفن کیا۔ ایمل ولی اور سیف اللہ بڑو نے 27ویں ترمیم کا ساتھ دیا۔ سیف اللہ بڑو کو پارٹی سے نکال دیا گیا۔ جرگہ ہونے والا ہے، تمام مکاتب فکر اور سیاسی جماعتیں شریک ہوں گی تاکہ امن قائم رہے۔ اسلامنائزیشن کا بخار دین کے لیے نہیں، امریکہ کے لیے تھا۔ قومی اسمبلی اجلاس میں بات کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ اس ملک میں افغان جہاد لڑنے کے لیے تعلیمی نصاب تبدیل کیا گیا۔ آپ کا نصاب یونیورسٹی آف نبراسکا سے بن کر آیا۔ نصاب نے مذہبی شدت پسندی کو فروغ دیا۔ اسلام آباد میں مدرسوں کی تعداد ہزاروں میں پہنچ گئی۔ انہوں نے کہا کہ لوکل گورنمنٹ کو فوجی ڈکٹیٹر نے استعمال کیا۔ ہمارے قومی تشخص پر روزانہ حملے ہو رہے ہیں، یہ چیزیں ہمیں نقصان پہنچائیں گی۔ افغان حکومت TTP کے خلاف مؤثر کارروائی کرے تو پاکستان تعاون کے لیے تیار ہے۔ بین الپارلیمانی اسپیکرز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ امن و سلامتی اور ترقی پارلیمانی رہنماؤں کو پلیٹ فارم پر لانا باعث فخر ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ استحکام اور دفاع وطن میں عزم کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان بات چیت میں تعاون پر دیگر ممالک کی تعریف۔ پرامن افغانستان ہی علاقائی رابطہ، ترقی اور خوشحالی کی کنجی۔ شدت پسند گروہ خطرہ، ترقی اور خوشحالی کے لیے امن اور سلامتی لازم و ملزوم ہیں۔ مارگلا ڈائیلاگ 2025 سے خطاب، میرے لیے باعث اعزاز ہے۔ انسانیت کو آج کئی پیچیدہ چیلنجز درپیش، عالمی ادارے کمزور ہو رہے ہیں۔ مارگلا ڈائیلاگ 2025 سے خطاب کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ سلامتی کونسل عالمی امن و استحکام کی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام ہو گئی۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر، حالانکہ کاربن اخراج معمولی ہے۔ عالمی تعاون اور نفاذ کے مؤثر نظام کے بغیر چیلنجز کا حل ممکن نہیں۔ عصر حاضر کے تقاضوں سے متعلق مکالمہ، عالمی معاشی مساوات کو فروغ دینا ضروری ہے۔ گلگت بلتستان کے گندلو علاقے مندے ترین لینڈ سلائیڈنگ، کئی مسافر گاڑیاں ملبے تلے دب گئیں، کچھ افراد کے پھنس جانے کی اطلاعات موصول۔ گلگت کے چلاس اسپتال میں ایمرجنسی نافذ۔ ترجمان GB حکومت فیض اللہ فراق کے مطابق وزیر اعلیٰ نے واقعے کا نوٹس دیتے ہوئے سیکریٹری داخلہ کو ریسکیو آپریشن فوری طور پر تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ریسکیو ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ کر امدادی کارروائیاں شروع کر چکی ہیں اور متاثرہ افراد کو محفوظ طریقے سے نکالنے کی کوششیں جاری ہیں۔ پاک فوج نے تیسری انٹر سروسز کامبیٹ شوٹنگ چیمپئن شپ 2025 جیت لی۔ پنجاب ریجمنٹ نے یونٹ فائرنگ پروفیشنسی میچ گروپ 1 میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ ISPR کے مطابق جہلم میں 45ویں پاکستان آرمی رائفل ایسوسی ایشن سینٹرل میک کی اختتامی تقریب کا انعقاد ہوا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر مہمان خصوصی کے طور پر شریک ہوئے۔ نشانہ بازی میں مہارت فوجی تربیت کا بنیادی جز رہنا چاہیے۔ تقریب میں خطاب میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے شرکاء کی بہترین نشانہ بازی کو سراہا۔ آرمی چیف کا ملٹری کالج جہلم کی 100 سالہ خدمات کو خراج تحسین۔ پاکستان کا افغانستان میں جدید اسلحے کی غیر قانونی ترسیل روکنے کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب کا عالمی برادری سے فوری اقدامات کا مطالبہ۔ عاصم افتخار احمد نے کہا کہ افغانستان میں دہشت گرد گروپ کھلے عام کارروائیاں کر رہے ہیں۔ دہشت گرد گروہوں کو عالمی سطح پر مالی اور
علمی مدد حاصل ہے۔ پاکستانی مندوب نے کہا کہ دہشت گرد گروہ پاکستانی شہریوں پر اسلحہ استعمال کر رہے ہیں۔ افغانستان میں جدید اسلحے کے ذخائر علاقائی امن کے لیے خطرہ، افغانستان میں دہشت گردوں کو اسلحے تک رسائی روکی جائے۔ فوج کے انٹرنل اسٹرکچر میں تبدیلی ضروری تھی، مارکہ حق بنیان المرصوص میں کامیابی کے بعد ڈھانچے میں تبدیلی ناگزیر تھی۔ وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اپوزیشن کو قومی مسائل پر بات چیت کی پیشکش کی مگر وہ بیٹھنے کو تیار نہیں۔ 27ویں آئینی ترمیم پر بھی پی ٹی آئی سے ڈائیلاگ کی کوشش کی گئی۔ تعلیم، صحت، آبادی اور بلدیات پر اتفاق رائے تاحال نہیں ہو سکا۔ ترامیم کے لیے 2/3 اکثریت ضروری ہے، اتفاق رائے پیدا ہونے پر مزید ترامیم ہوں گی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے شیخ وقاص اکرم کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ عمر ایوب اور زرتاج گل کے پاسپورٹ بلاک کرنے کا حکم۔ 26 نومبر کے احتجاج کے مقدمات کی سماعت انسداد دہشت گردی عدالت میں ہوئی۔ عدالت نے حکام کو پاسپورٹ بلاک کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی۔ جج طاہر عباس سپرا نے کیس کی سماعت کی۔ تمام فریقین کو نوٹس جاری، کیس کی مزید کارروائی 3 دسمبر تک ملتوی۔ سندھ ہائی کورٹ نے کراچی چالان جرمانوں پر فریقین سے جواب طلب کر لیا۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ شہر کی سڑکیں ٹوٹی مگر جرمانے بھاری ہیں۔ کراچی میں ای چالان 5000، لاہور میں صرف 200 روپے ہے۔ بھاری جرمانے غیر قانونی قرار دیے جائیں۔ کراچی کے ٹریفک اور شہری انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ عدالت نے سماعت 25 نومبر تک ملتوی کر دی۔ صدر آصف علی زرداری کا پولینڈ کے 107ویں یوم آزادی پر پولش عوام کو مبارکباد۔ صدر مملکت کا پاک فضائیہ کی تشکیل میں کردار ادا کرنے والے پولش ماہرین کو خراج عقیدت پیش۔ پاکستان اور پولینڈ کے تعلقات 1962 سے باہمی احترام اور تعاون پر قائم ہیں۔ دونوں ممالک کے تعلقات تجارت، دفاع، تعلیم اور ثقافت تک وسیع ہو چکے ہیں۔ توانائی، زراعت، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں تعاون بڑھانے کے لیے پرعزم ہیں۔ صدر پاکستان نے پولینڈ کے عوام کی خوشحالی اور فلاح کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بھارت کے ساتھ نئی تجارتی ڈیل کا اعلان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا وائٹ ہاؤس میں تقریب سے خطاب، کہا نیا معاہدہ ماضی کے تمام معاہدوں سے مختلف ہوگا۔ بھارت اور امریکہ کے تعلقات میں نیا موڑ متوقع، نئی تجارتی ڈیل دونوں ممالک کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ بھارت روس سے تیل کی خریداری مرحلہ وار ختم کر رہا ہے۔ امریکہ بھارت کو توانائی کے شعبے میں مکمل تعاون فراہم کرے گا۔ بھارت پر محصولات میں کمی لانے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ بھارت کے ساتھ تجارتی تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ حالیہ دنوں میں تعلقات میں تناؤ آیا، جلد بہتر ہو جائیں گے۔ شامی صدر احمد الشارع کی وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ سے اہم ملاقات۔ امریکہ اور شام کے درمیان تعلقات میں نیا موڑ متوقع، ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات اور علاقائی امن پر تبادلہ خیال۔ مجھے شامی صدر پسند آئے، شام کی کامیابی چاہتے ہیں۔ امریکی محکمہ خزانہ نے شام پر قیصر ایکٹ کی پابندیاں 6 ماہ کے لیے ختم کر دیں۔ پابندیوں کا خاتمہ شام کی معیشت کی بحالی میں مدد دے گا۔ 2019 میں منظور شدہ قیصر ایکٹ بشار الاسد حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے نافذ ہوا تھا۔ پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کو سندھ میں بڑی کامیابی مل گئی۔ گمبٹ ساؤتھ بلاک میں تیل، گیس اور LPG کی پیداوار بڑھ گئی۔ PPL نے اسٹاک ایکسچینج کو خط میں کہا کہ گیس کی پیداوار 5 MMCFD اضافے سے یومیہ 60 MMFCD اور تیل کی پیداوار میں یومیہ 35 بیرل کا اضافہ ہو گیا۔ LPG کی پیداوار 1 میٹرک ٹن یومیہ تک ہو گئی۔ گمبٹ ساؤتھ بلاک میں PPL کا 65% ورکنگ انٹرسٹ ہے۔ گمبٹ بلاک میں گورنمنٹ ہولڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ کا 25 اور ایشیا ریسورسز کا 10% حصہ ہے۔ اور سعودی وزارت صحت کا اہم اعلان، ڈرون سے حج میں ادویات اور خون کے نمونے منتقل کیے جائیں گے۔ روایتی گاڑیوں کا وقت کم، 5 سے 10 منٹ میں ممکن۔ سعودی وزارت صحت کا جدید ٹیکنالوجی سے طبی سہولیات میں انقلاب۔ تمام حاجیوں کے لیے گردن توڑ بخار کی ویکسین لازمی۔ متعدد امراض کی روک تھام اور عازمین کی صحت کا تحفظ۔ کچھ ممالک کے لیے مخصوص ویکسینز بھی لازمی قرار۔